میڈے پاکستان 8303 جس وقت پائلٹ نے یہ آواز بولے اس وقت یہ کراچی کے اوپر صرف 600 میٹر کی بلندی پر تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کڑکتی گرمی کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھروں میں بند تھے اور دوپہر کے 2:35 ہو رہے تھے اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد کراچی میں ایمرجنسی سچویشن پیدا ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PK-8303 کے پائلٹ نے میڈے کا ڈسٹرکٹ سگنل دے دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پائلٹ بے بس ہو چکا ہے اور جہاز اب اس کے کنٹرول سے باہر جا چکا ہے، اور کچھ ہی لمحے بعد کراچی ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھا اور آسمان کالے دھوئیں کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ ایئر بس A320 ماڈل کالونی کی گھنی آبادی ایئرپورٹ سے صرف 430 میٹر دور کریش کر جاتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پلین میں کسی قسم کا فالٹ نہیں تھا۔ آخر یہ حادثہ ہوا تو ہوا کیسے؟ پائلٹ اور ٹریفک کنٹرولر کے درمیان کیا بات چیت چل رہی تھی؟ صرف چند منٹ پہلے اسی ایئرپورٹ پر پہلی کوشش کیوں اور کیسے ناکام ہوئی، اور 3 سال تک چلنے والی انویسٹیگیشن نے کون سے راز کھل کر سامنے لائے۔ AGTV کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 22 مئی 2020 والے دن فلائٹ 8303 کو لاہور سے 1 بجے ٹیک آف کرنا تھا اور اس کی منزل تھی کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ ایک چھوٹی فلائٹ تھی جس کو تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ میں اپنی سفر کو پورا کرنا تھا۔ اس وقت کووڈ لاک ڈاؤن اپنے عروج پر تھے، جس کی وجہ سے بہت کم فلائٹس چل رہی تھی، لیکن دوسری طرف رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور عید کی چھٹیاں قریب آنے والی تھی۔ فلائٹس کم تھی اور پیسنجر زیادہ، یعنی فلائٹ پوری طرح سے پیک۔ اس میں ٹوٹل 91 پیسنجر اور 8 کرو ممبرز موجود تھے۔ آج کے دن موسم بالکل پرفیکٹ تھا، لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی۔ پائلٹس کی بات کی جائے تو فلائٹ کیپٹن 58 ایئرز کے سجاد گل تھے، جن کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو جوائن کیے ہوئے 24 سال گزر گئے اور ان کے پاس 18,000 گھنٹوں کی فلائٹ ایکسپیرینس تھی۔ جبکہ فرسٹ آفیسر 33 ایئرز کے عثمان اعظم تھے، جن کو PIA میں 10 سال گزر چکے۔ یہ 16 سال پرانا ایئر بس A320 ایئر کرافٹ تھا، جس میں 2 CFM56 ٹربو انجن لگے تھے، اور ان دونوں انجن کا اس سٹوری میں بہت اہم کردار ہے۔ ایئر کرافٹ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں تھا، جس کو ایئر بس کی ریکمنڈیشن کے لیے مینٹین بھی کیا جا رہا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر تمام تر تیاریاں پوری کرنے کے بعد صرف 5 منٹ کے ڈیلے کے ساتھ دوپہر 1:05 پر جہاز ٹیک آف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فلائٹ A303 34,000 فیٹ کی بلندی پر اپنا سفر کر رہی تھی، جس کو کروزنگ الٹیٹیوڈ کہتے ہیں، اور اگلے 45 منٹوں تک اس کو اسی الٹیٹیوڈ میں رہنا تھا۔ کروزنگ الٹیٹیوڈ پر پہنچتے ہی کیبن میں دونوں پائلٹس کو سنیکس آفر کیے، کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور انہوں نے منع کر دی۔ کروزنگ کے دوران پائلٹ نے کروزر کو آٹو پائلٹ پر رکھ کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ 1:24 پر جہاز نواب شاہ کو کراس کر رہا تھا اور اسی وقت اس کو کراچی کنٹرول ٹاور کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، کیونکہ اب پچھلے ٹاور کا کنٹرول ختم ہوا اور اب اگلے کنٹرول ٹاور کی ذمہ داری تھی۔ کراچی کنٹرول ٹاور نے پائلٹس کا ویلکم کیا اور ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کا کہا۔ نارملی اس روٹ پر اڑنے والے جہاز نواب شاہ پہنچ کر کراچی ٹاور سے کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو کس روٹ سے کراچی آنا ہے۔ نواب شاہ سے کراچی کے کئی روٹ موجود ہیں، جن میں شامل ہیں نواب شاہ 2A، نواب شاہ 2B اور نواب شاہ 1C۔ 2A والا روٹ نواب شاہ کے قریب سے گزر کر کینجر لیک کے پاس پہنچ کر رائٹ ٹرن ہوتا ہے اور پھر سیدھا کراچی ایئرپورٹ تک جاتا ہے۔ 2B والا راستہ نواب شاہ سے سیدھا کراچی کی طرف آتا ہے اور پھر ایئرپورٹ سے 28 کلومیٹر یا پھر 15 نوٹیکل مائلز پہلے مگلی کے مقام سے لیفٹ ہو کر ایئرپورٹ کی سیدھ میں آ کر دوبارہ رائٹ جاتا ہے، اور تیسرا راستہ ہے 1C، یہ نواب شاہ سے سیدھا مکلی کی طرف جاتا ہے۔ یہ تینوں راستے فلائٹ کے کمپیوٹر میں بھی ریکارڈڈ ہوتے ہیں، یعنی نواب شاہ سے جو بھی راستہ اسائن کیا جاتا ہے پائلٹس یہ اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیتے ہیں، اور آٹو پائلٹ خود ہی اپنا الٹیٹیوڈ اور سپیڈ کم یا زیادہ کرتے ہیں۔
اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، یہ فلائٹ 8303 کو نواب شاہ 2A کا راستہ اسائن کیا گیا تھا، جو کہ دکھنے میں زیادہ بڑا راستہ ہے، لیکن پائلٹ کو زیادہ زور پڑنے پر ان کو ڈائریکٹ مغلی پہنچنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ پینڈیمک کا دور تھا اور زیادہ فلائٹس کی رش نہیں تھی۔ اسی وجہ سے کنٹرولر نے بھی ان کو ڈائریکٹ مغلی پہنچنے کی اجازت دے دی، لیکن پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس شارٹ کٹ کو فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر میں سیو نہیں کیا، یعنی کمپیوٹر سمجھ رہا تھا کہ نواب شاہ 2A کا روٹ سلیکٹڈ ہے، جبکہ اصل میں وہ 1C سے آ رہے تھے۔ نواب شاہ پر جہاز کی اونچائی 34,000 فیٹ تھی اور مغلی وے پوائنٹ پر یعنی کراچی ایئرپورٹ پر 28 میٹر پہلے 7,000 فیٹ پر ہونا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے جہاز 34,000 سے 7,000 پر تو نہیں آ سکتا۔ نواب شاہ اور مغلی کے درمیان میں راستے سے آہستہ آہستہ اپنا الٹیٹیوڈ کم کرنا ہوتا ہے۔ اگر راستہ لمبا ہوگا تو الٹیٹیوڈ آہستہ آہستہ کم ہوگا، اور اگر راستہ کم ہوگا تو الٹیٹیوڈ تیزی سے کم ہوگا۔ فلائٹ کمپیوٹر میں سلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے 1000 پر منٹ کے حساب سے کم کر رہا تھا، جبکہ پائلٹ جہاز کو 1CA کے راستے سے لے کر آ رہے تھے، جس میں زیادہ تیزی سے الٹیٹیوڈ کم ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جہاں پر مغلی کے مقام پر جہاز کو 7,000 فیٹ کی اونچائی پر ہونا تھا، وہاں جہاز 1000 فیٹ پر تھا۔ کراچی کنٹرولرز نے جب PK 8303 کی اونچائی کمپیوٹر اسکرین پر دیکھی تو پائلٹ کو کہا گیا، آپ کی اونچائی زیادہ ہے، کیا آپ آسانی سے لینڈ کر پائیں گے یا مغلی پر ہی ایک گول چکر لگا کر الٹیٹیوڈ کم کریں گے؟ جس پر کیپٹن نے بولا کہ نہیں، ہم کر لیں گے، اور گول چکر لگانے سے منع کر دیا۔ ابھی تک دونوں پائلٹس کو علم نہیں تھا کہ کمپیوٹر اسکرین پر سیو ہوا راستہ الگ ہے اور وہ دوسرے راستے سے آ رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن ان کے سامنے تھی، مگر اس پر دھیان نہیں دیا گیا۔ مغلی کے بعد اونچائی کم کرنے کے لیے جہاز ڈاؤن کی گئی۔ اب یہ تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، قریب 2400 فیٹ منٹ کی سپیڈ سے، یعنی کہ ایک ہی منٹ میں 2400 فیٹ کم ہو رہے تھے۔ اور نوز ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ بھی بڑھ گئی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد جہاز رن وے سے 21 کلومیٹر کی دوری پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی اونچائی پہلے جہاں 10,000 فیٹ تھی، وہاں پر اب 6,000 رہ گئی، لیکن اس پوائنٹ پر رول کے مطابق الٹیٹیوڈ کو 3,000 فیٹ پر رکھنا ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ ڈبل الٹیٹیوڈ پر تھے۔ اس دوران کنٹرولر نے کیپٹن سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کے مطابق پائلٹ نے غلطی سے ریڈیو فریکوینسی چینج کر دی تھی۔ جب کیپٹن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر ایمرجنسی فریکوینسی کے ذریعے کیپٹن سے رابطہ کیا گیا اور کو کہا گیا کہ آپ 6,000 فیٹ پر ہیں، جبکہ یہاں آپ کو 3,000 فیٹ پر ہونا چاہیے۔ ان کو دوبارہ آربٹ کرنے کا کہا گیا، جس پر جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ دونوں کم ہو سکتے تھے، لیکن اس بار بھی کیپٹن نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ہم رن وے پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ہم کر لیں گے۔ اس موقع پر کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو کہا کہ دیکھنا، لینڈ کرنے کے بعد یہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ وائس کارپوریٹ ریکارڈر میں بھی ریکارڈ ہوئی اور کراچی کنٹرولر نے بھی سن لیا۔ کنٹرولر نے دوبارہ سے ان کو آربٹ کرنے کی ہدایت دی، جس پر کیپٹن نے انہیں تیسری بار منع کر دی۔ اس موقع پر کیپٹن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اصل میں کمپیوٹر میں فلائٹ 2A کا راستہ سلیکٹڈ تھا، جبکہ اصل میں وہ 1C سے آئے تھے۔ اس پر ان کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا تھا، اوہ یہ کیا ہو گیا، رکیں ہولڈ ختم کریں، جس پر فرسٹ آفیسر نے اپنا ہولڈ ختم کر کیپٹن کو ساڑھا ہولڈ دے دیا۔ یاد رہے کہ یہاں تک جہاز کو فرسٹ آفیسر فلائی کر رہے تھے، جبکہ کیپٹن کی ذمہ داری ہر چیز پر نظر رکھنا تھی، اور کیپٹن کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ فرسٹ آفیسر نے لینڈنگ گیئر نہیں کھولا۔ PK 8303 بہت تیزی سے نیچے آ رہی تھی اور ایک موقع پر اس کی سپیڈ 650 کلومیٹر پر گھنٹہ سے بھی بڑھ گئی، جس پر وارننگ الارم بجنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ زمین کے قریب پہنچے کہ اس پر دوسرا الارم بھی بجنے لگا، کیونکہ ان کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا تھا۔ اس پوائنٹ پر فرسٹ آفیسر ڈر گئے اور پائلٹ کو کہا کہ سر، واقعی ہم نے ایک آربٹ لے لینا چاہیے، جس پر سپیڈ اور اونچائی پر دونوں پر ہی قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن کیپٹن اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ جب وہ رن وے کے قریب پہنچے تب تک جہاز میں ملٹیپل الارم بج رہے تھے، جس میں ایک لینڈنگ گیئر کا بھی تھا۔ اسی کنفیوژن میں جہاز کو رن وے پر اتار دیا گیا۔ 16 سیکنڈ میں 4 بار جہاز رن وے سے ٹکرا،
جس کی وجہ سے کیبن میں کافی جھٹکے آئے اور جہاز کے دونوں انجنز رن وے پر ٹکرتے رہے۔ ان میں سے آئل لیک کرنے لگا۔ کیبن میں جو پہلے ہی الارم کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے، اس پوائنٹ پر ان کو احساس ہوا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی، لیکن تبھی فرسٹ آفیسر چلا کر بولے، سر ٹیک آف، ٹیک آف، ٹیک آف۔ گھبراہٹ میں کیپٹن نے آفیسر کی بات مان لی اور لیور نیچے کر کے جہاز کو دوبارہ اوپر اٹھا لیا۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس موقع پر جہاز کو رن وے پر ہی اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ زیادہ سے زیادہ انجن میں آگ لگ جاتی، لیکن کم از کم وہ ایئرپورٹ ایمرجنسی کی سروس کے قریب تو ہوتے۔ چانس تھا کہ اس آگ پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ کیا دوبارہ ٹیک آف کر کے ان کو احساس ہوا کہ ایک انجن رگڑ کھانے کی وجہ سے فوئل ہو چکا ہے۔ اب وہ 3000 فیٹ کی اونچائی پر پہنچ کر ایک راؤنڈ کر کے دوبارہ رن وے کی طرف بڑھ رہے تھے، جس پر کنٹرول ٹاور نے ان کو کہا کہ تمام رن ویز خالی ہیں، اب کسی پر بھی لینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی دوران آخری انجن میں بھی وائبریشن شروع ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی بند ہو گیا۔ اب جہاز بنا انجن کے رن وے کی طرف گول چکر لگا کر بڑھ رہا تھا اور اسی کا الٹیٹیوڈ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ اس بار کیپٹن نے لینڈنگ گیئر کافی پہلے ہی کھول دیے تھے، جس کی وجہ سے ٹریک پیدا ہو رہا تھا اور اسپیڈ کم ہو رہی تھی، اور اب اسپیڈ اس وقت اس میں سب سے زیادہ ضروری تھی۔ 600 فیٹ کی اونچائی پر وہ ایک رن وے کی سیدھ میں آ چکے تھے، لیکن کیپٹن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ رن وے تک نہیں پہنچ سکے، تبھی انہوں نے میڈے کی کال دے دی۔ بس پھر کچھ ہی سیکنڈ کے بعد رن وے سے صرف 1340 میٹر پہلے 2:45 پر PIA کی فلائٹ PK-8303 ماڈل کالونی کے گھروں کے اوپر کریش کر گئی۔ اس کریش سے پیدا ہونے والے دھماکوں کو میلوں دور تک سنا گیا اور کالا دھواں آسمان پر اٹھنے لگا۔ ان میں سے 2 لوگ حیرت انگیز طور پر بچ گئے، جبکہ گھروں پر کریش کرنے کی وجہ سے گراؤنڈ پر ایک جانی نقصان ہوا۔ ایمرجنسی سروس فوراً پہنچ گئی، لیکن تنگ گلیوں کی وجہ سے ان کو کام کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ انویسٹیگیشن کی رپورٹ کے مطابق اس ایکسیڈنٹ کی ذمہ داری کیپٹن پر جاتی ہے، جنہوں نے بار بار اور کئی بار ٹریفک کنٹرولر کی انسٹرکشن کو ماننے سے انکار کیا۔ دوسری ذمہ داری ایئر ٹریفک کنٹرولر پر تھی۔ انہوں نے پائلٹ کو کیوں نہیں بتایا کہ ان کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہوا؟ اگر پہلے انٹرپٹ میں یہی گیئر کھلا جاتا تو شاید یہ نوبت آنی ہی نہیں تھی۔ تیسری وجہ بتائی گئی کہ دونوں پائلٹس اس دن روزے پر تھے، یعنی انہوں نے پچھلے 7 گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ بعد میں روزہ رکھ کر فلائنگ کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 40% پائلٹس کے پاس لائسنس ہی نہیں۔ اس سے PIA کا نان سیریس بیہیویئر ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے پائلٹس پر سختی کیوں نہیں کی؟ آزادی کی وجہ سے پیسنجر کی جان داؤ پر لگا کر رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جہاز کو فلائی کیا گیا۔ امید ہے AGTV کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک، کمنٹ اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیارے بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں